جناب نواز شریف مریم نواز شریف کی ضمانت پر رہائی، جناب نواز شریف کی علاج کے لیے لنڈن روانگی، جناب شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی اور وہ ان کی بھی لنڈن روانگی۔ اس کے بعد جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور نے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا اور ضمانت کی درخواست دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ شدید علیل ہیں، انہیں مختلف امراض لاحق ہیں اور اس کے لیے انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے اور طبی بنیادوں پر ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ جناب آصف علی زرداری کو اس وقت نیب کے 7 ریفرنسز کا سامنا ہے، 6 انکوائریز ان کے خلاف پینڈنگ ہیں۔ ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو نیب کے 2 ریفرنسز کا سامنا ہے۔ جناب آصف علی زرداری کی طبی صورتحال کے پیش نظر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر بن اللہ کر رہے تھے، ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا گیا۔ پمس میں یہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا اور اس نئے میڈیکل بورڈ نے جناب آصف علی زرداری کا معائنہ کرنا ہے۔ محترمہ فریال تالپور نے کہا کہ ان کی صاحبزادی کو ان کی اٹینڈنس کی ضرورت ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اس کے لیے انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ان دونوں شخصیات کے حوالے سے یہ بہت اہم ٹائمنگ ہے، ان کی ضمانت کے حوالے سے بہت اہم ٹائمنگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جس طرح سے جناب نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز شریف کی رہائی ہوئی ہے، ان دونوں شخصیات کی بھی رہائی ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ اب آئندہ ہفتے سامنے آئے گا۔ خیال یہ تھا کہ شاید اس سلسلے میں آج کوئی ڈیولپمنٹ ہو، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب 11 دسمبر کو اس کے لیے اگلی سماعت کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اگلی سماعت پہ اس کی تاریخ ہوگی۔ آج جناب آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے وکیل کی حیثیت سے ہمیشہ پیش ہوتے ہیں۔ سابق وزیر قانون جناب فاروق ایچ نائک آج بھی ان کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آصف علی زرداری کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، ان کی طبیعت شدید خراب ہے، اس لیے ان کو فوری طور پہ ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خاص طور پہ عدالت کو بتایا گیا کہ جناب آصف علی زرداری کے پلیٹلیٹس بھی کم ہو رہے ہیں اور پلیٹلیٹس کا وہ معاملہ ہے جو جناب نواز شریف کی ضمانت پر رہائی کا باعث بنا تھا۔ اس پوری صورتحال میں اس بہت اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد جائیں گے جہاں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ جو درخواست دی ہے ضمانت کی، تو یہ علیحدہ کیسز میں ضمانت کی درخواست ہوتی ہے یا ضمانت علیحدہ کیسز میں ہوتی ہے، یا جو زرداری صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے تمام کیسز کے لیے ان سے کہا کہ درخواست دی کہ ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے؟ کامران صاحب، جعلی اکاؤنٹس کیس کی نیب تحقیقات کر رہا ہے اور اس میں 28 مجموعی طور پر انکوائریز اور انویسٹیگیشنز تھی، ان میں سے 8 میں آصف علی زرداری کا کردار سامنے آیا۔ یہ رپورٹ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی۔ اس کے بعد ابھی تک جو ریفرنسز دائر ہوئے، 2 ریفرنسز ایسے ہیں جس میں وہ براہ راست ملزم نامزد ہیں، انہی دونوں میں وہ گرفتار ہوئے، انہی دونوں میں انہوں نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ان میں ایک ریفرنس جو ہے وہ میگا منی لانڈرنگ کا ہے جس کو ریفرنس نمبر 2 کہتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، اور دوسرا ریفرنس نمبر 13 ہے جس کو پاک لین ریفرنس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں ریفرنسز میں آصف علی زرداری براہ راست ملزم نامزد ہیں، مرکزی ملزم ہیں۔ اس میں وہ گرفتار ہوئے، انہوں نے جسمانی ریمانڈ ہوا، اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل گئے۔ اب وہ 22 اکتوبر سے اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ انہوں نے دونوں کیسز میں الگ الگ ضمانتیں دائر کی ہیں اور دونوں جو ان کی اپلیکیشنز ہیں اس میں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ قانون پر عمل کرنے والے شہری ہیں اور وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں۔ ان کی میڈیکل گراؤنڈز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو کارڈیک کے مسائل ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو نیورو سرجری کے پرابلمز ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول جو ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ راؤنڈ دا کلاک انہیں جو ایک میڈیکل بورڈ تو ایگزسٹ کرتا تھا نا آج سے پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، آج عدالت نے ایک نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، اس کی کیا ایلیمنٹس ہوں گے؟ کامران صاحب، جب آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے پہلے اپلیکیشن دی گئی تھی جب وہ جیل میں تھے، تو پنجاب گورنمنٹ نے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں وہ تھے تو وہ پنجاب کی ڈومین میں تھا، تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک بورڈ تشکیل دیا تھا اور اسی بورڈ کی ریکمنڈیشنز پر آصف زرداری کو جیل سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس بورڈ نے مزید کام نہیں کیا اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا فاروق ایچ نائک سے کہ وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹس کہاں پر ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ وہ ہمیں نہیں دی گئی، فاروق ایچ نائک نے بتایا، تو جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نیا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری اس وقت اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو لہٰذا پیمز ہاسپٹل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کی سربراہی میں ہم میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آپ آصف زرداری کے جو ذاتی معالج ہیں
جیسے بالکل نواز شریف کیس میں ہوا تھا، بالکل انہوں نے وہی پلی اپنائی اور یہ کہا کہ انہیں بھی اس بورڈ میں شامل کر دیا جائے، جس پر عدالت نے ان کی استدعا منظور کر لی، اور اب آصف علی زرداری کے جو ذاتی معالج ہیں وہ بھی اس میڈیکل بورڈ میں ہوں گے، اور یہ میڈیکل بورڈ 11 دسمبر سے پہلے اپنی رپورٹ دے گا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میڈیکل گراؤنڈز پر آصف علی زرداری کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر فیصلہ کرے گی۔ اور فریال تالپور صاحبہ نے میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل اپلیکیشن نہیں دی ہے، انہوں نے اپنی صاحبزادی کے حوالے سے کہ ان کو اٹینڈ کرنا ہے، اس لیے ان کو بیل پہ رہا کیا جائے۔ بالکل کامران صاحب، آصف زرداری صاحب نے تو بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس آف دا کیس، انہوں نے کہا کہ وہ میرٹس کو ٹچ نہیں کریں گے، سوللی انہوں نے کہا کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت کی استدعا کر رہے ہیں۔ لیکن فریال تالپور صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہارڈشپ کیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ 61 ایئرز اولڈ ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں جو اسپیشل چائلڈ ہیں، ان کو کیئر کی ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 ماہ سے وہ جیل میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 56 روز وہ نیب کی کسٹڈی میں رہی جب ان کا جسمانی ریمانڈ رہا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ نیب آرڈیننس میں یہ درج ہے کہ 30 روز کے اندر ٹرائل مکمل کرنا ہے، لیکن 5 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ٹرائل کیا فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی میگا منی لانڈرنگ کیس میں، لہٰذا اس ٹرائل کو مکمل ہونے میں وقت لگے گا۔ انہوں نے ہارڈشپ گراؤنڈ کو سہارا لیا اور ساتھ میں اپنی صاحبزادی جو اسپیشل چائلڈ ہیں ان کی کیئر کا سہارا لیا، اس گراؤنڈ کا سہارا لیا، اور ان 2 گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کی بھی ضمانت منظور کر لی جائے۔ اب اگلی سماعت کے لیے 11 دسمبر جو ہے مقرر کی ہے عدالت نے، تو 11 دسمبر کو اب نیب اپنا کیس پیش کرے گی کہ ظاہر ہے کہ خیال یہی ہے کہ نیب مخالفت کرے گی ضمانت کی کہ کیوں ضمانت نہیں ہونی چاہیے، پھر نیب کا کیس سنا جائے گا۔ بالکل کامران صاحب، دونوں کیسز میں نیب کو بھی نوٹسز ہوئے کیونکہ آصف زرداری صاحب کے کیسز میں بھی نیب کو سنا جائے گا، لیکن فریال تالپور صاحبہ کا کیونکہ میڈیکل کا کیس نہیں ہے تو اس میں میڈیکل بورڈ نہیں بنایا گیا، صرف جو ان کی ہارڈشپ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر نیب کی طرف سے موقف آئے گا اور نیب اپنا موقف دے گا کہ کیوں ڈیلے ہوا، 5 ماہ سے زائد کا وقت لگا اور ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، ٹرائل شروع نہیں ہو سکا میگا منی لانڈرنگ کیس میں، تو اس وجہ سے نیب کو نوٹس جاری کیا گیا فریال تالپور صاحبہ کی درخواست پر، جبکہ آصف علی زرداری کی درخواست پر میڈیکل بورڈ بھی بنایا گیا اور نیب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔ دونوں کیسز میں نیب کا موقف بھی ضرور سامنے آئے گا اور نیب یہ بتائے گا کہ آصف علی زرداری ضمانت کے حقدار ہیں یا نہیں، اپنا موقف دیں گے، اور فریال تالپور کا جو ہارڈشپ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی نیب کا موقف آئے گا، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ سنائے گی۔ بہت شکریہ، عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔